اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا رفیع الذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی عظمت و رفعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
اور ان کے بعد انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں۔ اسی لیے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ورفانہ لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ ناظرین کرام، کچھ ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی بھیجیں جن کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، جن کا ذکر کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور تاریخ عالم پر نظر ڈالیں اور بالخصوص تاریخ اسلام پر، تو یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کائنات میں جتنی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت نے جتنی قربانیاں اللہ کی راہ میں دین حق کے لیے دی ہیں، اس کی کوئی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک شخصیت پر اگر کتابیں لکھی جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، ان کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے، ان کی عظمتیں، رفتیں، ان کے زہد، تقوی، ان کی شجاعت، ان کا ایثار، ان کا خلوص، ان کا انکسار، ان کا عجز، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی خشیت الہی، اتنی خوبیاں خاندان نبوت کے ہر فرد کے اندر موجود ہیں۔ آج سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے اور آپ کی آمد کا جو ہے وہ دن ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی جو اپنی حیات پاک میں بھی ان کے بے شمار اوصاف ہیں، لیکن سب سے اکمل جو تھا وہ ان کی سخاوت تھی، اور جو لوگ جن کو سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ان کے مزار پاک پہ آج بھی مشہد شریف تشریف لے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی دعا کی جائے وہ کبھی کسی کو لوٹاتے واپس، وہاں پہ نہ والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اعظم چشتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا کہا تھا نا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، اور کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یقیناً امام رضا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں بھی کسی کو نہ نہیں کی، اور حیات باطنی میں بھی کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے آل کی جو محبت اور احترام ہے اس کا وافر حصہ اس ہماری اسکالر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میری مراد پروفیسر نورید فاطمہ صاحب ہیں۔ نورید صاحبہ بہت شکریہ، آپ صبح سویرے تشریف لائیں سردی کے موسم میں، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ سید نوبہار شاہ، محبان اہل بیت، غلامان اہل بیت میں سے ہیں اور ایک اسکالر ہیں، اور ناظرین اکرام پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب بھی آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ساری زندگی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی منقبتیں پڑھتے ہوئے گزر گئی، اور ان کا خاص کمال یہ ہے کہ ان کو تمام منقبتیں جو اہل بیت اطہار کی ہیں وہ زبانی یاد ہیں اور بڑا خوب پڑھتے ہیں۔ آج ہم انہی کی پڑھی ہوئی ان سے منقبت سنتے ہیں جناب سیدنا علی، امام علی رضا علیہ السلام کی۔ آل نبی کا گوہر یکتا علی رضا، آل نبی کا گوہر یکتا علی رضا، مولا علی کی آنکھ کا تارا علی رضا، مولا علی کی آنکھ کا تارا
علی رضا میراث علم جس کو نبی کی عطا ہوئی اسرار باطنی کا شناسا علی رضا اسرار باطنی کا شناسا علی رضا اللہ کی بندگی میں گزاری تمام اللہ کی بندگی میں گزاری تمام تھے جانتے وفا کا سلیقہ علی رضا تھے جانتے وفا کا سلیقہ علی رضا ڈرتے نہ تھے کسی بھی جابر کے جبر سے ڈرتے نہ تھے کسی بھی جابر کے جبر سے تھے خوف دل میں رکھتے خدا کا علی رضا تھے خوف دل میں رکھتے خدا کا علی رضا ساجد انہیں تھا نور بصیرت عطا ہوا ساجد انہیں تھا نور بصیرت عطا ہوا دکھلا گئے ہیں دین کا رستہ علی رضا دکھلا گئے ہیں دین کا رستہ علی رضا مولا علی کی آنکھ کا تارا علی رضا سبحان اللہ جزاک اللہ پروفیسر صاحب جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام آپ نے صبح صبح ہمیں سنا دیا پروفیسر نورید صاحبہ یہ عجب حسن اتفاق اس کو کہیے کہ ربیع الاول میں سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہے بے شک اور ربیع الاول کے ہی اس پہلے عشرے میں سیدنا علی رضا امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت پاک ہے جی تو یہ کیسا حسن اتفاق ہے بے آپ شک۔ کا مختصر تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک جس کے لیے آپ نے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین آفتاب امامت کے 8ویں امام، نام ان کا علی ہے،
ابو الحسن ان کی کنیت ہے، اور آپ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں والدہ کے جو ذکر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، ان کے بہت سے نام اور ان کے بہت سے القابات جو ہیں تاریخ میں آتے ہیں، لیکن زیادہ اس میں جو مشہور روایات ہیں ان کے مطابق نجمہ ان کا نام تھا، اور وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم دیکھیں آپ کے بعد جو امامت کا سلسلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے شروع ہوتا ہے، تو یہ تیسرے علی ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کا نام بھی چونکہ علی ہی تھا، تو ان کے بعد یہ تیسرے علی بنتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جب ولادت کے اور جب ان کی والدہ کے نکاح کے کا ہم حالات پڑھتے ہیں، تو وہ عجائبات، جب آپ نے ربیع الاول کا تذکرہ کیا تو میرا دھیان فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عجائبات کی طرف چلا گیا، اور جب میں یہ ان کے بارے میں پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تو متصف تھے ہی، وہ کمالات، وہ فیوزات اور وہ عجائبات اور کرامات بھی آپ کو عطا ہوئیں کہ جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف تھیں، کہ ولادت کے سے قبل کے جو ان کے واقعات ہیں، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے شکم سے سبحان اللہ اور اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اس کے اللہ، ساتھ ہم سبحان یہ اللہ۔ دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب ان کے حمل سے حاملہ تھی تو مجھ پر حمل کی کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی جو ایک خواتین محسوس کرتی ہیں دیگر پرابلمز وہ ان کی طبیعت میں نہیں تھے۔ پھر جب ولادت کا ذکر وہ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ولادت کے وقت نور کا ظہور ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کو ہم نے سجدہ ریز دیکھا اور اپنے لبوں کو ہلا رہے تھے اور گویا کہ دعا فرما رہے ہوں۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ چیزیں متصف ہیں، ان کو بھی وہ کمالات ربیع الاول میں ربیع الاول میں خاص خوبصورت طور اس کی پر، تطبیق بڑی اچھی بلکہ اسی لیے اس کو ہم ربیع النور بھی کہتے ہیں کہ نور والوں کی آمد کا ظہور اس مہینے میں ہوا خاص طور پر۔ شاہ صاحب قبلہ، آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کا علمی مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اللہ کی نسبت سے حضور پاک ہوں یا علی مرتضیٰ ہوں یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں یا امام حسن علیہ السلام ہوں یا امام حسین علیہ السلام ہوں یا یہ چلتا ہوا سلسلہ وہی چہاردہ معصومین کا، یہاں تاریخ شاہد ہے، مخالفین اور موافقین سب ہر دور میں رہے، لیکن کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص سے انہوں نے تعلیم یا کسب فیض حاصل کیا، اپنے والد سے کیا ہے، امام موسیٰ کاظم سے۔ کسی شخص کی بات، کسی شخص دوسرا دیگر شخص سے نہیں، ٹھیک ہے، وہ جو نبی پاک سے ورثے میں اور علی اور مرتضیٰ علیہ السلام سے ورثے میں علم آتا گیا، وہی ان کے کو نسل در نسل ملتا گیا، اور اسی کسب فیض سے ایک ایک ان کی علمی نکھار کی باتیں جس کو دیکھیں تمام محمد نظر آتے ہیں، جن کو دیکھیں تمام علی نظر آتے ہیں۔ جیسا میری بہن نے کہا کہ تیسرے علی، ان کے متعلق امام علی رضا علیہ السلام، یعنی آپ کا کہنا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کی جھلکیاں اور سیدنا علی المرتضیٰ کے اوصاف کی جھلکیاں ان میں نظر آتی تھی۔ تو ان کو ان کے متعلق اسپیشلی ان کے والد محترم جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بیٹھ کر کہا، اچھا سب بیٹھے ہوئے تھے خاندان سب بیٹھے تھے اپنے خاندان کے بچے، تو ان میں کہتے تھے میری اولاد میں سے علی رضا عالم، واہ، اور آگے یعنی اولاد امام موسیٰ کاظم میں بھی سب سے بڑے عالم یہ تھے، اس میں سے یہ عالم ہو گیا، سب بہت بڑے عالم ہو گئے، مطلب سب عالم تو تھے ہی، اور وہ اگر کسی کو فرمائیں تو امام موسیٰ کاظم کا بھی تو بڑا علمی مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، سبحان اللہ۔ ان کے بھی پروفیسر صاحب آپ ایک بات بتائیں، ساری عمر ہو گئی آپ کو بھی یہ پڑھتے ہوئے، منقبتیں یہ کیا اس سے حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا، ان کی اہل بیت کی منقبت لکھنا، ان کا ذکر کرنا، سننا اور سنانا بہت بڑی سعادت ہے۔ سبحان اللہ، اس سے آدمی کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، واہ واہ، اور اسے تازگی آدمی محسوس کرتا ہے، خاص سکون قلبی بھی، سکون ملتا ہے۔ میرے استاد اعظم چشتی فرمایا کرتے تھے
کہ اعظم میں ذکر شاہ امم کیسے چھوڑ دوں، واہ، میرے لیے تو یہی ہے سرمایہ حیات۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس اللہ، سے سبحان اللہ، آدمی کو بہت سکون ملتا ہے۔ بڑی مہربانی۔ پروفیسر نورید، جی ایک بات فوری ذہن میں آتی ہے کہ سارے اماموں کی جب ہم آیات پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، سب کو شہید کیا گیا ہے، کسی کو تلوار سے، کسی کو زہر سے، یہ حکمران وقت کا کیا مسئلہ رہتا تھا؟ خاص طور پر اگر ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ذکر کریں، اور جیسا کہ آپ نے مجموعی طور پر ذکر کیا ہے تمام ائمہ کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو زہر سے، ان کو خنجر سے، تلوار سے، نیزے سے، برچھی سے اس طرح سے شہید کیا گیا، اور شہادت اس گھرانے کا ورثہ ہے، ٹھیک اور یہ ان کا ترہ امتیاز بھی ہے، ٹھیک، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے جو طالب مولا ہوتے ہیں وہ موت سے خوف نہیں کھاتے، سبحان اللہ، کیونکہ موت تو کیا ہے، اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، سبحان اللہ، اور پھر جو شہید ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، ان کو مار کے بھی مار نہیں سکے، نہیں مار سکے کہ جا مرتی نہیں مرگے بدن سے، یہ وہ شہادت ہے کہ جن پر شہادت کو بھی ناز ہے، اور نسل در نسل یہ شہادت ورثے میں آگے چلتی رہی، وہ اور جب حفیظ جلندی نے کہا کہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ دیکھیں ان کے خون کی تابندگی سے آج بھی دنیا جگمگا رہی ہے، اور جب ہم امام علی رضا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو مامون الرشید جس نے پہلے اپنے کچھ ذاتی مفادات، جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں آج، اور جس کو ہم بڑا ہپوکریسی بلکہ کہیں، ہپوکریسی، بلکہ یہ زیادہ لفظ مناسب ہے، میں تھوڑا احتیاط کے تحت، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہپوکریسی ہے یہ آپ وقتی طور پر اختیار تو کر لیتے ہیں، مگر اس کے اندر وہی کھوکھلا پن ہے جو کاغذ کے پھولوں میں ہوتا ہے۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کے آپ نے مامون الرشید نے ان کو اپنا داماد بھی بنایا، اپنے حرم میں بھی رکھا، خلت سے بھی نوازا، ولی عہد بھی بنایا، اعجاز اکرام سب کچھ، لیکن زہر بھی خود ہی دیا۔ کیوں؟ یہ ہماری گفتگو جاری ہے کہ پروفیسر نورید مجھے بریک لینی ہے مختصر سی۔ ناظرین اکرام، ذکر امام پاک کا اور امام رضا علیہ السلام بڑے سخی ہیں، ان کا جو ذکر بھی محبت سے سنتا ہے اس پہ بھی نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، آپ امام علی رضا علیہ السلام کی کرامات بے شمار ہیں، کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں، اور شاید وہ پوری ابھی تک کتابیں بھی اس کو مکمل نہیں کر سکی۔ جی، کوئی کرامت آپ کی؟ دیکھیں، صاحب کرامت خاندان ہے، جگہ پل پل لمحہ لمحہ کرامت دیکھنے والے کو جو عقیدت سے بھرا ہے اس کو نظر آتی، با کرامت ہستی، با کرامت ہے، برا کامرہ ہستیاں۔ تو وہ ایک خاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سزا دینے کی نسبت سے ان کو شیروں کو بھوکا رکھا گیا، آزمائش ہی کرتے رہے، آزمائش ہی کرتے رہے، ٹھیک، تو اس میں امام کو کہا کہ اس میں آپ داخل ہو جائیں، بھوکے شیروں کو رکھ کے ان کے آگے ڈالنے پنجرے لگے۔ میں امام کو کہا آپ اس میں داخل ہو جائیں، اچھا، امام سکون سے اس کے اندر چلے گئے، اللہ، اور وہ باہر حاکم وقت کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اللہ وہ جب امام اندر داخل ہوئے تو شیر آئے، انہوں نے آ کے قدم کو بوسے پیروں پر ماتھا رکھ کے جس طرح سے بندہ تعظیمی سجدہ کرتا ہے، سجدہ کیا، پاؤں کو چوما، ہاں، اور پیچھے مؤدب ہٹ کے کھڑے ہوئے۔ امام نے کہا اگر تو چاہے تو یہ تیری سمجھ آنے والی بولی میں تجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، اس کے باوجود وہ دکھ، وہ ردم جو ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا تھا کہ یہ کسی بھی وقت ان کی وجہ سے ہمارے خلاف انقلاب آ سکتا ہے، اسی خوف کے چکر میں انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، یہ حکمران ہمیشہ خوفزدہ ہی رہے، ہمیشہ ان سے خوف خاندان نبوت سے فرام ہمیشہ دا خوفزدہ ویری فرسٹ ڈے، ہاں ہاں ہاں، یہ نہیں کہ ان خوفزدہ ہی سے بات ہے، فرام دا ویری فرسٹ۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ قلوب پہ لوگوں کے نگاہ ہوتی تھی امام رضا
علیہ السلام کی. ہاں جی، امام رضا علیہ السلام جو تھے وہ تو دلوں کے بھید جان لیتے تھے، سبحان اللہ. لوگوں کی تقدیر کو جان لیتے تھے. واہ. ایک شخص آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا بھئی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت لکھ لو. آپ جانتے تھے کہ اس شخص نے 2-3 دن کے بعد فوت ہو جانا، اسے نہیں علم تھا. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک 3 دن کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اللہ. تو آپ نے سبحان اللہ. دیکھو کیسے آنے والے واقعات کو سبحان بتا اللہ. دیا. یہ تو لوح محفوظ ان کے سامنے چل رہا ہوتا تھا، یوں لگتا ہے بے شک، جیسے وہ سکرین چل رہی ہے ٹیلی ویژن کی بے شک، اور دیکھ بے رہے ہیں. شک، بے یہ شک، کالر بے ہے. شک. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب میں سید طاہر سجاد کاظمی زنجانی عرض کر رہا ہوں قبلہ. جی 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 آپ جی کا ماشاء اللہ. شاہ صاحب پروگرام کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان کرم بڑی فضل. مہربانی. آپ سے ملاقات مجھے لگتا ہے ہائی کورٹ بار کے امام حسین علیہ السلام کانفرنس میں ہوئی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے. اللہ آپ کی یاداشت کو مزید سلامت رکھے. ماشاء یہ اللہ. ماشاء بالکل وہاں پہ ہوئی، اور میری خواہش جو میں نے اللہ سے کی، گوشہ نشین بندہ ہوں، وہ بس ادھر بلایا انہوں نے، تو میں یہاں سوچتا ہوتا تھا کہ اس بندے سے ملنا جب آپ عشرہ حضرت امام علی جان العابدین علیہ السلام منا رہے تھے. جی. آج آپ ہمارے ساتھ ہوتے، کاش آپ ہمارے ساتھ ہوتے. جی، اپنا میں نمبر ہمیں سینڈ کر دیں. جی نمبر میں سینڈ، یہ آپ نے کہہ دیجئے گا، مجھ سے نمبر لے لے گا. جی بسم اللہ. تو میں گزارش کرتا ہوں جی 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 کہ اندازہ کیجئے کہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جی جیسے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام علوم اللہ کی طرف سے ملے ہوئے، اور آپ مدینہ العلم تھے. جی جی یہ صدور میں ان کے وضعیت ہوتے گئے سارے علوم. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ ان کی تعلیمات، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے سامنے آپ کے پیر نوبہار شاہ صاحب، جی اور میری بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے بچوں کے نیک بختوں کے ساتھ زندہ رکھے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آج کا نوجوان اس پراشوب دور میں خائف رہ کر اور اپنے ایسے کام کر رہا ہے جو بھی آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے، آپ جیسے جو حضور علیہ السلام نے گدا پار رکھے ہیں کہ جاؤ جہاں جو مرضی کہہ دو ہم آپ کے ساتھ. الحمدللہ. بہت شکریہ، بہت شاہ صاحب شکریہ. انشاءاللہ آپ کو میں بلاؤں گا اپنے مہمان کے طور پہ. پروفیسر صاحبہ آپ فرما رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت سے قبل ان کی جو نانی جان تھیں ان کو خواب میں بشارت دی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی موسیٰ سے کرو، اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ رضا ہوگا اور وہ عالم ہوگا. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان، جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما دے کہ عالم ہوگا تو اس عالم کا مقام کیا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں مامون الرشید نے مجبور کیا، اور آپ کا چونکہ لقب رضا ہے تو آپ اپنے جو چاہنے والے تھے اور جو مخالفین تھے ان سب کے ساتھ راضی رہے، اور آپ نے حکمت کے پیش نظر وہ اس کی جو ایک خواہش تھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. اچھا، اس سے پہلے آ جائیں پروفیسر نورید، مدینہ منورہ سے ان کو وہ زبردستی بلایا گیا، بہت زیادہ. جی میں وہی ذکر کرنے لگی تھی کہ جب وہ اس قبول فرما لی تو اس کے بعد پھر آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، خراسان کے لیے آپ کو نکلنا پڑا. راستے میں نیشا پور بھی پڑا، لیکن جو مدینہ چھوڑنا ہے پھر ہمیں آج وہی مدینہ چھوڑنا یاد آتا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے چھوڑا، اور ان کو بھی مجبور کیا گیا. ان کے بعد جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ان تمام ائمہ کو بھی مولانا حسن رضا خان بریلوی یاد آتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. بالکل ایسا ہے. اور یہ تو امام پاک نے ان کے لیے کہا کہ جو آج کل کے لوگ جو عاشقین، جو محبین ہیں، پھر جو نسل پاک سے ہوں اور مدینہ جن کی، جیسے ہم کسی علاقے سے کسی شخص کو منسوب کرتے ہیں تو مدینہ تو منسوب ہی ان ہستیوں سے ہے، تو پھر جن ہستیوں کا مدینہ ہے ان کو مدینے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے. اور وہ مدینہ یعنی ان کا تو میرا خیال یہ ہے اپنا، اور میرا عقیدہ اور یقین بھی ہے اس پہ، کہ وہ جب روضہ رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق ہوتا ہے. بالکل اس لیے جب وہ مدینہ چھوڑ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ روضہ انور سے باہر آتے تھے، پھر واپس جاتے تھے، لپٹ جاتے تھے روضہ انور سے،
پھر واپس آتے. اس وقت تو ابھی یہ نہیں تھا نا جو اب ارد گرد وہ دیوار چنی گئی اور کیا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو محفوظ کر دیا تھا, اس وقت نہیں تھی, تو لپٹتے تھے بار بار. تو مجھے آج صبح جب میں یہ ذہن میں میرے آ رہا تھا میں اسٹوڈیو کی طرف, تو وہ بات آ رہی تھی کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. سبحان اللہ. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسی حاضری نصیب کرے اور واقعی ہمیں بھی وہاں سے اٹھنا نصیب نہ ہو. لیکن ان ہستیوں کو جب مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, پھر انہوں نے چھوڑا مدینہ, اور کس دل سے چھوڑا یہ آپ اور ہم اس کو شاید محسوس نہ کر سکیں, اور ہمارے پاس ان ہستیوں کے لیے کبھی بھی الفاظ پورے نہیں ہوئے, نہ ہو سکتے ہیں. اب بھی جب مدینہ منورہ ہم چھوڑتے ہیں تو وہ جو حالت ہوتی ہے کہ مدینہ سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا, الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے. سبحان اللہ. اور امام احمد رضا پھر یاد آ گئے, کہتے ہیں یا قافلتی زی دی اجلک رہ میں بر حسرت تشنا لبک مورا جیرا در کے مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جا. ابھی نہ بتاؤ کہ طیبہ سے جا رہے ہیں, وہاں سے اٹھنا بڑا مشکل. آپ نے ذکر وہ چھیڑ دیا ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات احمد ندیم قاسمی نے کہی کہ مدینہ جب کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو, میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. اور میرے جیسے تو یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کسی نجس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور وہ جب تک کوئی اپنے اندر سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید اس کو قبول ہی نہیں فرماتے. علامہ اقبال نے یہی بات کہی تھی. وہ مخدوم صاحب جو تھے رحیم یار خان والے, کہا کہ میں کس منہ سے روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دوں. علامہ اقبال نے یہ بات کہی. بالکل. اللہ اکبر. تو ہم یہ ایک کالر ہے آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. کون صاحب ہے؟ جی میں فیصل آباد سے عبد الرؤف عرض کر رہا ہوں. جی 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 عبد الرؤف روفی صاحب کے شہر سے. جی 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 فرمائیے. غازی صاحب میں نے آپ کو مبارکباد پیش کرنی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑے عہدے پہ فائز کیا ہے. بڑی کرم نوازی آپ, بہت شکریہ. جی ذکر کرتے ہیں مالک ان کی زبان صاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ سے التماس ہے کہ آپ دعا دیا کریں کہ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف دے. آمین آمین. یقیناً انشاءاللہ ضرور ایسے کریں گے. جی پروفیسر. میں وہ ذکر کر رہی تھی, پھر آپ نیشا پور کے راستے سے جب گزرے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا, ایک ہجوم تھا, اور بعد میں جب وہ سند لکھنے والوں کی تعداد کاغذ پہ گنی گئی تو وہ 20,000 سے زیادہ سکہ علماء تھے کہ جو آپ کی صرف زیارت کے لیے کھڑے تھے اور آپ سے ایک حدیث سننے کے جو ہے وہ منتظر تھے. بالکل. تو انہوں نے جب دیکھا کہ چہرہ مبارک پہ نقاب ہے تو سب جو ہے وہ گر پڑے, اور انہوں نے عرض کی کہ ایک جھلک اس رخ انور کی دکھا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا پرتو ہے. آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا, تمام نے زیارت کی, اور اس کے بعد ان کی کیفیت کے لیے شاید لفظ نہیں ہیں جو اس وقت میں ان لوگوں کا حال. وہ کچھ اس طرح سے آئے, مجھے اس طرح سے دیکھا, میری آرزو سے کم تر, میری تاب سے زیادہ. اور وہاں آپ نے ایک حدیث جو ہے وہ ان کی فرمائش پر جو ہے وہ روایت فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امان مل جاتا ہے. یہ حدیث پاک سند کے ساتھ تمام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی سند کو بھی بیان فرمایا, اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ان تمام ائمہ کے اسماء کی سند کے ساتھ اس کو پڑھے گا, اور اس سند کو ہی قبولیت کی جو ہے وہ بشارت آپ نے دی, اور آپ نے کہا اس سند کو جو اپنی دعا میں شامل کرے گا اس کے صدقے اس کی دعائیں قبول ہوں گی. یہاں ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ آج بہت ایک کج فہم طبقہ ایسا جو کہتا ہے قرآن پاک میں سب کچھ لکھا ہے.
حدیث پاک کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے. تو یہاں اگر حدیث کی ضرورت نہ ہو تو حدیث کی ضرورت سے آگے ہمیں تو سند کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تو اہل بیت اطہار کے ناموں کی بھی ضرورت ہے. ان کے ناموں کے بغیر, ان کے ذکر کے بغیر تو ہماری نہ ایمان مکمل ہوتا ہے, نہ بات, نہ دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کے محبوب جو ہوئے, بے شک اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں. اور پھر یہ جو امام علی رضا, ان کے در پر کبھی کوئی گیا اور خالی ہاتھ آیا, یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. آج بھی جو ان کے مزار پہ جاتے ہیں. پروفیسر صاحبہ, ہم روز اپنے ناظرین سے, آپ کو تو معلوم ہے, سوال پوچھتے ہیں شاہ صاحب, اور جو صحیح جواب دے ان کو ہم اپنے ناظرین میں سے ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام, آج کا سوال ہے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ اور جو ہم نے کل سوال پوچھا تھا, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حکومت وقت سے قرآن کو مخلوق کہے جانے اور قاضی وقت کا عہدہ قبول نہ کرنے کے مسئلے پر اختلاف ہوا تھا, جس پر آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور آپ کو کوڑے لگائے گئے تھے. جس خوش نصیب نے سب سے پہلے جواب دیا ان کا نام ہے محمد محمود صاحب, یہ اسلام آباد سے ہیں. محمود صاحب, انشاءاللہ تعالی آپ کا گفٹ جو ہے وہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے. شاہ صاحب, آپ کی کرامات تو بے شمار, آپ کا انکسار اس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے خادم نے, ایک آدمی آیا آپ سے ملنے کے لیے, تو آپ کا خادم ہی موجود تھا, تو اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا تو میں آپ کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں, یہ تو معمولی سا میرا ملازم ہے اور باقی جو لوگ عام ہیں ان کو باہر بٹھا دیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مناسب نہیں ہے, آپ بھی عالی نسب ہے, میں بھی عالی نسب ہوں. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, ان کی اماں بھی اماں حوا ہی ہے, یہ اس ماں کے سلسلے سے آئے ہیں, اور رب ان کا اور ہمارا ایک ہی ہے, تو مسئلہ تو اصل میں ہوگا جا کے اعمال پہ جا کے یہ معاملات طے ہوں گے. اس آدمی نے کہا کہ جناب نہیں, آپ تو بڑے عالی نسب ہیں, آپ کا تو نسب اتنا بلند ہے فلاں ہے. آپ نے فرمایا میرا نسب اور میرا خاندان بلند اس لیے ہے کہ ہم زہد و تقوی میں بلند ہیں. اللہ اکبر. جو آدمی بلند وہی ہوگا جو زہد و تقوی میں ہوگا, یعنی یہ انکساری بھی ہے آپ کی. آپ کی کرامت آپ سنانے لگے تھے, ایک تو شیروں والی آپ نے میں آپ فرمایا. کو ایک چھوٹی سی اور ایک بڑا واقعہ سناتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک تو جو راستے میں جب آ رہے تھے, جب ان کو مدینے سے بلایا گیا تو راستے میں یہ ہے, یہ نیچا پور کے مقام پر جو چشمہ آج بھی فیض جاری ہے, وہ پانی شفا کے لیے لوگ ہر حوالے سے بڑے شوق سے طاہرین جاتے ہیں, اسپیشلی ادھر. وہ اور وہاں پر وہیں وہ کوئی پانی نہیں تھا, وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا تو مولا نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا جی ادھر قریبی پانی تو نہیں ہے, کہیں تلاش کرتے ہیں. تو میں مولا نے کہا کوئی بات نہیں, ادھر پانی یہیں پانی آ جائے گا. تو امام نے اشارہ کیا, یہ ہاتھ سے لگایا تو وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان. وہ تو جی جدھر نگاہ کریں وہاں چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ایک کالر ہے شاہ صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی شفیق فاروقی بول رہا ہوں جی, اپنا سائنس کالج لاہور سے. جی شفیق صاحب فرمائیے. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے, بڑی اور ایک مہربانی. شعر عرض کرنا چاہوں گا میرے ارشاد ضرور. آپ فرماتے ہیں کہ صورت اکو ہی سامنے پئی پھر دی, ہاں کول ویکھیا اج قرآن سارا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ عشق یار ستار خرید کر لے اج ویچ کے دین ایمان سارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو عاشقوں کو تو قرآن پاک کھولنے کے بعد صرف ایک ہی صورت نظر آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی جی بات جو کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا کھولو کہل قرآن, تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو وہ بلکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے پروفیسر نورید بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ فرما رہے تھے امام رضا علیہ السلام کا. پروفیسر صاحبہ آپ سے. جی میں ان کی کرامات تو بے شمار ہیں, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے تبرکات سے بھی توسل بعینی ہی, جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے توسل اور دعا اور شفا یابی ہوتی تھی,
انہوں نے ایک مرتبہ ایک شاعر دیبل خزائی نامی شاعر تھا جنہیں ان کی شان میں منقبت لکھی، قصیدہ لکھا، کم و بیش 150 اشعار. اس نے مامون الرشید کے دربار میں سنایا، 50,000 درہم یا دینار اس نے دیے. تو جب آپ نے بھی اس کو اتنے ہی دیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی کوئی استعمال شدہ چیز چاہیے، مجھے اپنا کوئی تبرک عطا فرمائیے. آپ نے اپنا کرتا مبارک جو ہے جبہ مبارک عطا کیا اور ساتھ یہ تنبیہ کی کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہارے کام آئے گا. سبحان اللہ. وہ سفر پر نکلا اور راستے میں قزاقوں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا، سارا سامان لوٹ لیا اور ساتھ میں وہ جبہ بھی چلا گیا. اب اس نے رونا شروع کر دیا. وہاں ان قزاقوں کے اندر سے ایک کی توجہ ہوئی ان پر، وہ آیا، اس نے جو ہے وہ اس سے کچھ معاملہ پوچھا، بتایا، اور اس نے وہ اپنا جب حال کہا تو اس نے کہا، ایک قصیدے میں اپنا شعر بھی اس نے جب سنایا تو وہ قزاق کہنے لگا یہ شعر تو دیبل خزائی کا ہے. اس نے کہا وہ میں ہی ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے اپنی نشانیاں، اپنا کلام، وہ سارا کچھ بتایا اور اس نے کہا خدا کے لیے اگر تمہیں یہ اتنا قصیدہ میرا پسند ہے، مجھے سارا مال نہیں چاہیے، مجھے اس لوٹے ہوئے مال میں سے وہ خرقہ میرا واپس کر دو، کیونکہ وہ میرے لیے بہت بڑا تبرک ہے. سبحان اللہ. پھر وہ نہ صرف اس خرقے نے وہ سارا قافلے کا مال لوٹا دیا، وہ تائب ہوا، اس نے معافی مانگی، قدموں پہ گرا اور اس نے سارے قافلے کا لوٹا ہوا سارا مال ان کو واپس کیا، الٹا بلکہ محافظ بن کے ان کو منزل پر پہنچایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ روز میں نسخہ ایک بتاتا ہوں اور آج کا نسخہ ناظرین کرام میں وہی پروفیسر نورید صاحبہ والا نسخہ ہی دہرا رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہے وہ وظیفہ، اور بڑا زبردست ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے لے کر اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اماموں کے نام اگر کسی سفید کورے کاغذ پر زعفران کے ساتھ لکھے جائیں اور وہ اسماء لکھ کر ساتھ سیدنا جبرائیل امین کا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر لکھ کر کسی دیوانے کے گلے میں ڈالا جائے تو اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اور کوئی بھی دماغی اور ذہنی بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ وہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص شفا رکھی ہے. سیدنا امام رضا علیہ السلام کا قول مبارک آخر میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے جنت میں وہ شہداء اور عیالدار جائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے، اور سب سے پہلے جہنم میں غیر عادل حکمران اور بخیل مالدار جائیں گے. تو ناظرین کرام یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، اور خاندان نبوت کے ایک عظیم چشم و چراغ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں جو بخیل ہوں گے، مال جمع کر کے رکھتے ہوں گے. یہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے کہ وہ جو گن کے مال رکھتے ہیں ان کو کل کو یہی مال جو ہے یہ تپا کر ان کے جسموں پہ لگایا جائے گا اور یہ جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے. اور اللہ کے ساتھ آدمی کو سودا کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو مال کو بڑھاتا ہوں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت دیتا ہے، اور جو حکمران عدل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں استحکام بھی بخشتا ہے، اور جو عدل نہیں کرتے پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، تاج و کلاه و تخت کے سب سلسلے گئے. ہم نے دیکھا کیسے کیسے تخت گرتے ہیں، کیسے تاج لپیٹے جاتے ہیں. تو اس لیے ہر لمحہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ مخلوق کی خدمت اسلام دین وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے، بلکہ دعا سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں. پروفیسر نورید آپ بھی تشریف لائے، شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے، اور جیسے آج ہمارے کالر نے کہا کہ یہ بھی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس جہان میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور اگلے جہان میں بھی آپ کو راحتیں اور عظمتیں عطا فرمائے. اور میں جو روز دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو منافقوں سے اور منافقتوں سے خصوصی طور پہ محفوظ فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں.